السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک تازہ کلام پیش کر رہا ہوں، 2-3 دن پہلے کی تحریر ہے۔ پہلے غزل پیش کروں گا، اس کے بعد اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئے گی۔ پیش کر رہا ہوں۔ بہت معصوم ہیں وہ لوگ جو خوابوں میں رہتے ہیں، بہت معصوم ہیں وہ لوگ جو خوابوں میں رہتے ہیں، کتاب زیست کے بس وہ حسیں بابوں میں رہتے ہیں، کتاب زیست کے بس وہ حسیں بابوں میں رہتے ہیں۔ بہت معصوم ہیں وہ لوگ جو خوابوں میں رہتے ہیں، کتاب زیست کے بس وہ حسیں بابوں میں رہتے ہیں۔ کہاں پہ ہم جو آٹھوں پہر ہیں تنہائی کے مارے، کہاں پہ ہم جو آٹھوں پہر ہیں تنہائی کے مارے، کہاں پہ آپ جو دن رات احبابوں میں رہتے ہیں، کہاں پہ آپ جو دن رات احبابوں میں رہتے ہیں۔ کہاں پہ ہم جو آٹھوں پہر ہیں تنہائی کے مارے، کہاں پہ آپ جو دن رات احبابوں میں رہتے ہیں۔ تڑپ اس کی کہ ہر شب ہی شب دیجور ہے جس کی، تڑپ اس کی کہ ہر شب ہی شب دیجور ہے جس کی، کیا سمجھیں گے گھرے جو آپ مہتابوں میں رہتے ہیں، کیا سمجھیں گے گھرے جو آپ مہتابوں میں رہتے ہیں۔ تڑپ اس کی کہ ہر شب ہی شب دیجور ہے جس کی، کیا سمجھیں گے گھرے جو آپ مہتابوں میں رہتے ہیں۔ وہ چاہیں دیکھنا لیکن ہیں آنکھیں میچ کے رکھتے، وہ چاہیں دیکھنا لیکن ہیں آنکھیں میچ کے رکھتے، وہ کیسے کھول دیں آنکھیں جو گردابوں میں رہتے ہیں، وہ کیسے کھول دیں آنکھیں جو گردابوں میں رہتے ہیں۔ وہ چاہیں دیکھنا لیکن ہیں آنکھیں میچ کے رکھتے، وہ کیسے کھول دیں آنکھیں جو گردابوں میں رہتے ہیں۔ جہاں میں لوگ کچھ ملبوس ہیں ململ کے لیروں میں، جہاں میں لوگ کچھ ملبوس ہیں ململ کے لیروں میں، مگر ایسے بھی ہیں لپٹے جو کم خوابوں میں رہتے ہیں، مگر ایسے بھی ہیں لپٹے جو کم خوابوں میں رہتے ہیں۔ جہاں میں لوگ کچھ ملبوس ہیں ململ کے لیروں میں، مگر ایسے بھی ہیں لپٹے جو کم خوابوں میں رہتے ہیں۔ یہ بے چینی پریشانی نتیجہ ہے یہ صحبت کا، یہ بے چینی پریشانی نتیجہ ہے یہ صحبت کا، خطا ہے آپ کی کہ آپ بے تابوں میں رہتے ہیں، خطا ہے آپ کی کہ آپ بے تابوں میں رہتے ہیں۔ یہ بے چینی پریشانی نتیجہ ہے یہ صحبت کا، خطا ہے آپ کی کہ آپ بے تابوں میں رہتے ہیں۔ یہ آنکھیں آپ کو ہر وقت دیکھے ہیں تخیل میں، یہ آنکھیں آپ کو ہر وقت دیکھے ہیں تخیل میں، یہ مسکن آپ کا ہے آپ بے خوابوں میں رہتے ہیں، یہ مسکن آپ کا ہے آپ بے خوابوں میں رہتے ہیں۔ یہ آنکھیں آپ کو ہر وقت دیکھے ہیں تخیل میں، یہ مسکن آپ کا ہے آپ بے خوابوں میں رہتے ہیں۔ ہے سب کچھ ان میرے 3 نینوں کو دھندلایا دکھائی دے، ہے سب کچھ ان میرے نینوں کو دھندلایا دکھائی دے، جو ڈوبے رات دن اشکوں کے تالابوں میں رہتے ہیں، جو ڈوبے رات دن اشکوں کے تالابوں میں رہتے ہیں۔ ہے سب کچھ ان میرے نینوں کو دھندلایا دکھائی دے، جو ڈوبے رات دن اشکوں کے تالابوں میں رہتے ہیں۔ یہاں برسات اشکوں کی نہ کم ہوتی نہ تھمتی ہے، یہاں برسات اشکوں کی نہ کم ہوتی نہ تھمتی ہے، ہمیں عادت ہے فیصل ہم تو سیلابوں میں رہتے ہیں، ہمیں عادت ہے فیصل ہم تو سیلابوں میں رہتے ہیں۔ یہاں برسات اشکوں کی نہ کم ہوتی نہ تھمتی ہے، ہمیں عادت ہے فیصل ہم تو
سیلابوں میں رہتے ہیں۔ بہت معصوم ہیں وہ لوگ جو خوابوں میں رہتے ہیں، کتاب زیست کے بس وہ حسین بابوں میں رہتے ہیں۔ جی تو یہ تھی غزل، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر پہ بات کروں گا۔ غزل کا جو مطلع ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خوابوں میں زندہ رہتے ہیں، جو آپٹمسٹ ہوتے ہیں، جو اچھی جو تصویر کا اچھا رخ ہے اس کو دیکھتے ہیں، گلاس ہاف فل دیکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے متعلق ہے کہ وہ لوگ خوابوں میں رہتے ہیں۔ اور زندگی کی جو کتاب ہے، کتاب زیست، اس میں ہر طرح کے باب ہوتے ہیں، حسین باب بھی ہوتے ہیں اور بھیانک باب بھی ہوتے ہیں، خوشی والے بھی ہوتے ہیں اور غم والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ جو خوابوں میں رہتے ہیں، جو آپٹمسٹ ہوتے ہیں، وہ زندگی کے حسین بابوں میں زندہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ جو تلخ اور بھیانک باب ہوتے ہیں زندگی کی کتاب کے، وہ ان کو اپنے دماغ سے اوجھل کر دیتے ہیں، تو ان کو صرف حسین بابوں میں رہنا پسند ہوتا ہے۔ بہت معصوم ہیں وہ لوگ جو خوابوں میں رہتے ہیں، کتاب زیست کے بس وہ حسین بابوں میں رہتے ہیں۔ پھر اگلا جو شعر ہے وہ کمپیریزن ہے خود میں اور ان لوگوں میں جو محفلوں میں رہتے ہیں، دوستوں کے بیچ گھرے رہتے ہیں۔ تو شعر اس طرح ہے: کہاں پہ ہم جو آٹھوں پہر ہیں تنہائی کے مارے، کہاں پہ ہم جو آٹھوں پہر ہیں تنہائی کے مارے، کہاں پہ آپ جو دن رات احبابوں میں رہتے ہیں، کہاں پہ آپ جو دن رات احبابوں میں رہتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ پھر اسی طرح کا شعر ہے، اسی کو ڈفرینٹ انداز میں، مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ میں جو ہوں وہ شب دہجور یعنی اماوس کی رات، وہ رات جس میں چاند نہیں ہوتا، تو میری ہر شب جو ہے وہ اماوس کی یا شب دہجور کی طرح کی ہے، اور آپ جو ہیں وہ مہتابوں میں گھرے رہتے ہیں، یعنی چاند، آپ کے ہر طرف چاند ہی چاند ہوتے ہیں۔ تو شعر اس طرح: تڑپ اس کی کہ ہر شب ہی شب دہجور ہے جس کی، کیا سمجھیں گے گھرے جو آپ مہتابوں میں رہتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو شعر کا لفظی مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ گرداب میں جو مٹی کا طوفان ہوتا ہے، اس میں جو شخص ہوتا ہے وہ اپنی آنکھیں زور سے بند کر میچ کے رکھتا ہے، زور سے بند کر کے رکھتا ہے۔ اگر وہ دیکھنا بھی چاہے تو آنکھیں کھول نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو مٹی ہے وہ اس کی آنکھوں میں چلی جاتی۔ تو یہ تو اس کا لفظی معنی ہے، لیکن اس میں جو اس کا ڈیپر میننگ ہے، جو زیادہ اس کا گہرائی میں مطلب ہے، وہ یہی ہے کہ بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ان حالات کی تاب نہیں لا پاتا اور آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ دیکھنا چاہتا ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میں جو بھی مجھے نظر آئے گا میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آنکھیں بند کر لیتا۔ تو شعر اس طرح ہے کہ وہ چاہیں دیکھنا لیکن ہیں آنکھیں میچ کے رکھتے، وہ کیسے کھول دیں آنکھیں جو گردابوں میں رہتے ہیں، وہ کیسے کھول دیں آنکھیں جو گردابوں میں رہتے ہیں۔ پھر دنیا میں جو تفریق ہے امیروں اور غریبوں میں، اس کا ذکر ہے اگلے شعر میں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ململ کا کپڑا جو ہے، جب آپ سستے کپڑے کی بات کرتے ہیں تو ململ کا کپڑا اس میں شمار ہوتا ہے، تو ململ کے کپڑوں کے بھی لیروں میں رہتے ہیں، یعنی پھٹے ہوئے کپڑوں میں ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں جو جب آپ مہنگے کپڑے کی بات کرتے ہیں تو کم خواب اور اطلس اور اس طرح کے کپڑوں کی بات کرتے ہیں۔ تو دوسرے مصرعے میں ایسے لوگوں سے کمپیریزن ہے جو کہ دنیا میں کم خوابوں میں لپٹے ہوتے ہیں، یعنی مہنگے کپڑوں میں لپٹے ہوتے ہیں۔ جہاں میں لوگ کچھ ملبوس ہیں ململ کے لیروں میں، مگر ایسے بھی ہیں لپٹے جو کم خوابوں میں رہتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ صحبت کے متعلق ہے کہ انسان جیسی صحبت میں ہوتا ہے اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کی صحبت میں بے چین اور بے تاب لوگ ہوں تو بے چینی اور بے تابی اور پریشانی جو ہے اس شخص کا مقدر ہوتی ہے۔
تو اس کی سے متعلق ہے کہ یہ بے چینی پریشانی نتیجہ ہے یہ صحبت کا، خطا ہے آپ کی کہ آپ بے تابوں میں رہتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ تخیل کے متعلق ہے کہ آنکھیں جو ہیں وہ، میری آنکھیں جو ہر وقت تمہیں دیکھتی رہتی ہیں تخیل میں، بند نہیں ہوتی، ان کو نیند نہیں آتی، تو یہ جو بے خواب آنکھیں ہیں یہ آپ کا ہی مسکن ہے، آپ ہی رہتے ہیں ان میں ہر وقت۔ یہ آنکھیں آپ کو ہر وقت دیکھے ہیں تخیل میں، یہ مسکن آپ کا ہے، آپ بے خوابوں میں رہتے ہیں۔ اگلا شعر جو ہے وہ آنکھوں سے ہی متعلق ہے کہ میرے جو آنکھوں کو سب کچھ دھندلایا دکھائی دیتا ہے، کیونکہ یہ ہر وقت جو ہیں وہ اشکوں کے تالاب میں ڈوبی رہتی ہیں۔ تو جب انسان کے آنکھوں میں اشک ہوں تو اس کو صاف نظر نہیں آتا، دھندلایا لگتا ہے سب کچھ اس آنسوؤں کی نمی کی وجہ سے جو اس کی آنکھوں میں ہوتے ہیں۔ تو یہ شعر اس طرح ہے کہ ہے سب کچھ ان میرے نینوں کو دھندلایا دکھائی دے، ہے سب کچھ ان میرے نینوں کو دھندلایا دکھائی دے، جو ڈوبے رات دن اشکوں کے تالابوں میں رہتے ہیں، جو ڈوبے رات دن اشکوں کے تالابوں میں رہتے ہیں۔ ہے سب کچھ ان میرے نینوں کو دھندلایا دکھائی دے، جو ڈوبے رات دن اشکوں کے تالابوں میں رہتے ہیں۔ اگلا شعر بھی اشکوں سے متعلق ہے کہ جو اشکوں کی برسات ہے وہ نہ تو تھمتی ہے نہ ہی کم ہوتی ہے، یعنی ایک موسلا دھار بارش ہے تو جاری رہتی ہے۔ اور جو آخری جو اس شعر کا مصرع ہے، جو اس مقطع بھی ہے اس غزل کا یہ شعر، تو اس میں یہی ہے ذکر کہ مجھے عادت ہے سیلابوں میں رہنے کی، تو اس لیے فرق نہیں پڑتا۔ یہاں برسات اشکوں کی نہ کم ہوتی نہ تھمتی ہے، ہمیں عادت ہے فیصل ہم تو سیلابوں میں رہتے ہیں۔ یہاں برسات اشکوں کی نہ کم ہوتی نہ تھمتی ہے، ہمیں عادت ہے فیصل ہم تو سیلابوں میں رہتے ہیں۔ جی تو یہ تھی غزل اور اشعار کا مفہوم، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور مفہوم کو بھی آپ نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے، بیماریوں پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔